بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان اور کرم، جس اللہ نے ہم سب کو اس بابرکت مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طریقے سے وہ بچہ جو آج قرآن کریم کی حفظ کی تکمیل اس نے کیا ہے، خوش نصیب ہے، ویسے ہی وہ سارے حضرات بھی خوش نصیب ہیں جو اس تکمیل قرآن کریم کی مجلس میں شریک ہوئے اور جنہوں نے شرکت کی۔ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی تمام تر مشغولیات کو چھوڑ کر اس مجلس میں آپ نے شرکت کی ہے، اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اس لیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند الفاظ پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام کا مطلب ہے بات، یعنی یہ قرآن پورا کا پورا اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، تمام انسان ختم ہو جائیں گے، تمام حیوانات، نباتات، جمادات، جتنا ہم کو نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو جس طریقے سے اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ اس قرآن کے تعلق سے ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ آیا قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ جس مسئلے کا نام خلق قرآن۔ تو قرآن آیا اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے؟ اس دور میں حکومت کی طرف سے بھی یہ بات کہی جانے لگی تھی کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ ائمہ مجتہدین میں سے ایک امام ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس وقت ڈٹ کر مقابلہ کیا حق کا، حق کو بلند کیا، اور یہ کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ عام طور پہ سمجھ میں بات نہیں آتی
کہ اگر قرآن کو اللہ کی مخلوق تسلیم کر لیا جائے تو کیا ہوگا، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن کو اگر ہم نے اللہ کی مخلوق کہہ دیا تو جس طریقے سے ساری مخلوق ختم ہو جائے گی، اللہ کا کلام بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس سلسلے میں قید کیا گیا اور جیل میں وہ ساری صحبتیں برداشت کرنی پڑی، اور آپ کو درے اور کوڑے لگائے گئے۔ الغرض یہ بات سمجھنی کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جس طریقے سے اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، اللہ کا کلام بھی ہمیشہ باقی۔ زمانہ آیا، دور گزرا ہے کہ قرآن کریم کے صحیفوں کو جلایا گیا اور قرآن کریم کے نسخوں کو ختم کرنے کی پلاننگ ہوئی ہے۔ میں اس واقعے کو زیادہ کھول کر بیان تو نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو یہ پلاننگ ہوئی ہے، لیکن اس وقت میں ہمارے علماء، ہمارے حفاظ نے بھی محنت کر کے چھوٹے چھوٹے امت کے بچوں کو جمع کر کے ایسے ایسے گوفے میں اور ایسی جگہوں پر لے جا کر کے ان کو قرآن یاد کرایا ہے۔ جب ان لوگوں نے سوچا کہ قرآن کے نسخے ختم ہو چکے، قرآن کے سارے صحیفے ہم نے جلا دیے ہیں، اب کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا، جب انہوں نے یہ سوچا اور پھر یہ بچے نکلے ہیں تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ان بچوں کے سینوں سے کون نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ اللہ کا بڑا شکر اور احسان ہے جس اللہ نے آپ کے محلے کے اس بچے کو قرآن پاک کے حفظ کی توفیق عطا فرمائی۔ بڑا مبارکباد ہے یہ بچہ بھی، اس کے والدین بھی، اور جن لوگوں نے اس کے پیچھے محنت کی، خاص طور سے